بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفى اما بعد. الحسن لغیرہ النوع الثانی ما يكون حسنا بواسطة الغير وذلك مثل السعي إلى الجمعة والوضوء للصلاة فإن السعي حسن بواسطة كونه مفضيا إلى أداء الجمعة والوضوء حسن بواسطة كونه مفتاحا للصلاة. وحكم هذا النوع أنه يسقط بسقوط تلك الواسطة حتى أن السعي لا يجب على من لا جمعة عليه ولا يجب الوضوء على من لا صلاة عليه. ولو سعى إلى الجمعة فحمل مكرها إلى موضع آخر قبل إقامة الجمعة يجب عليه السعي ثانيا. ولو كان معتكفا في الجامع يكون السعي ساكتا عنه. وكذلك لو توضأ فأحدث قبل أداء الصلاة يجب عليه الوضوء ثانيا. ولو كان متوضيا عند وجوب الصلاة لا يجب عليه تجديد الوضوء. آپ لوگوں کے سامنے گزشتہ اسباق میں یہ بات آ چکی کہ مأمور بہ کے اندر حسن ہوتا ہے، اچھائی ہوتی ہے، خوبی ہوتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کا عامر اللہ ہے اور اللہ صفت حکمت کے ساتھ متصف ہے. امر کے اندر چونکہ کسی چیز کے وجود کو طلب کیا جاتا ہے تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی عامر ہیں اور حکیم ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ ایسی چیز کے وجود ہی کو طلب کریں گے جس کے اندر حکمت ہوگی، جو حکمت کا تقاضا کرے گی، جو اچھی ہوگی، حسن ہوگی. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مأمور بہ کے اندر حسن ہوتا ہے، خوبی ہوتی ہے. آدمی اگر اس مأمور بہ کی بجا آوری کرے گا تو دنیا کے اندر وہ تعریف اور آخرت میں وہ ثواب کا مستحق ہے، اور اگر کوئی آدمی مأمور بہ کی بجا آوری نہیں کرتا تو آدمی کو یہ حسن اور خوبی حاصل نہیں ہوتی. اب مأمور بہ میں حسن اور خوبی یا تو ذات کی وجہ سے ہوگی یا پھر ذات کی وجہ سے نہیں ہوگی بلکہ غیر کی وجہ سے ہوگی. اگر مأمور بہ کے اندر حسن ذات کی وجہ سے ہے تو اس کو حسن بنفس ہی کہتے ہیں. اس کی مثالیں آپ لوگوں کے سامنے آ گئی اور اس کی اقسام آپ لوگوں کے سامنے آ گئی اور اس کا حکم جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے واضح ہو گیا. آج کے سبق میں صاحب اصول الشاشی حسن بنفس ہی پر نہیں بلکہ حسن لغیرہ پر بحث کریں گے. اس کی اقسام ہمارے سامنے واضح ہوں گی اور حکم کیا ہے وہ بھی ہمارے سامنے واضح ہوگا، مثالیں ہمارے سامنے واضح ہوں گی. تو اگر مأمور بہ کے اندر حسن ذات کی وجہ سے نہ ہو بلکہ غیر کی وجہ سے اس کے اندر حسن آئے تو پھر ایسے مأمور بہ کو مأمور بہ حسن لغیرہ کہتے ہیں. مأمور بہ حسن لغیرہ کون سے مأمور بہ کو کہتے ہیں؟ اس مأمور بہ کو کہتے ہیں جس کے اندر حسن اور خوبی ذات کی وجہ سے نہ ہو بلکہ غیر کی وجہ سے اس کے اندر حسن اور خوبی آئی، اچھائی آئی. حسن لغیرہ کی دو قسمیں. نمبر ایک، وہ غیر جس کے واسطے سے مأمور بہ میں خوبی آئی ہے، مأمور بہ کے ادا کرنے سے خود بخود ادا نہ ہوتا ہو بلکہ اس کو مستقل طور پر ادا کرنا پڑتا ہو. حسن لغیرہ کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک، وہ غیر جس کے واسطے سے مأمور بہ میں خوبی آئی ہے، مأمور بہ کے ادا کرنے سے وہ غیر خود بخود ادا نہ ہوتا ہو بلکہ اس کو مستقل طور پر ادا کرنا پڑتا ہو. بالفاظ دیگر، مأمور بہ کے ادا کرنے سے مقصود خود بخود تو ادا نہ ہوتا ہو بلکہ مأمور بہ کو علیحدہ ادا کرنا پڑے اور مقصود کو علیحدہ ادا کرنا پڑے. سمجھے؟ مأمور بہ کے ادا کرنے سے مقصود خود بخود ادا نہ ہو بلکہ مأمور بہ کو علیحدہ طور پر ادا کرنا پڑے، مقصود کو علیحدہ طور پر ادا کرنا پڑے. جیسے ہم دیکھتے ہیں وضو کے اندر اچھائی آئی ہے نماز کی وجہ سے. وضو کے اندر اچھائی آئی ہے نماز کی وجہ سے. وضو کے اندر فی نفسی ہی کوئی اچھائی نہیں. وضو کس کو کہتے ہیں؟ وضو نام ہے اعضاء کو ٹھنڈا کرنے کا اور اعضاء کو پاک کرنے کا. آدمی عبادت ہی کی وجہ سے اعضاء کو پاک کرتا ہو،
اعضا کو ٹھنڈا کرتا ہو، ایسا معاملہ ہے؟ نہیں، بلکہ عادت بھی لوگوں کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اعضا کو پاک کرتے ہیں، اعضا کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں۔ اسی لیے بہت سے تم غیر مسلموں کو بھی اس طرح دیکھو گے کہ وہ اپنا چہرہ دھوئیں گے، اپنے ہاتھ دھوئیں گے، اپنے پیر دھوئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے اعضا پاک صاف ہو، ان کے اعضا کو ٹھنڈک نصیب ہو۔ تو وضو ایک ایسی چیز ہے فی نفسی کہ اس کا نام ہے اعضا کو پاک کرنا اور اعضا کو ٹھنڈا کرنا۔ یہ چونکہ عادت بھی ہوتی ہے، اس لیے اس کے اندر خالص عبادت کا معنی نہیں ہے، کیونکہ عبادت وہ ہوتی ہے جو عادت کے طریقے پر نہ کی جائے۔ اللہ کی بندگی آدمی کرے اپنے نفس پر بوجھ ڈال کر، یہ ہے عبادت۔ اسی لیے تو ہم کو نیت کرنی پڑتی ہے تاکہ ہماری عادت عبادت بن جائے۔ تو وضو چونکہ عادت ہوتی ہے، اس لیے اس کے اندر فی نفسی کوئی خوبی اور کوئی اچھائی نہیں، کیونکہ یہ عبادت نہیں ہے۔ بلکہ اگر ہم دیکھیں تو وضو کے اندر بہت سی مرتبہ پانی کا ضیاع ہوتا ہے۔ آدمی پیشاب پاخانہ کر کے آتا ہے، نجاست سبیلین سے نکلتی ہے، اب سبیلین پر اس نے پانی بہا دیا، سبیلین صاف کر دیا تو آدمی پاک ہو گیا۔ لیکن اب فارغ ہونے کے بعد اگر کسی کو نماز ادا کرنی ہے تو اس کو وضو کرنا پڑتا ہے۔ وضو کے اندر وہ چہرہ دھوئے گا، وہ اپنے ہاتھ دھوئے گا، پیر دھوئے گا، مسح کرے گا، تو اس سے کون سی نجاست کا ازالہ ہو رہا ہے؟ اس سے کوئی نجاست کا ازالہ ہو نہیں رہا، کیونکہ نجاست ان اعضاء سے تو نکلی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک غیر عقلی طور پر اعضاء کو دھونا پایا جا رہا ہے، امر تعبدی کے طور پر اعضاء کو یہاں پر دھویا جا رہا ہے۔ ورنہ نجاست تو سبیلین سے نکلی ہے، سبیلین کو دھو لے آدمی پاک ہو جاتا ہے۔ اب مزید پاکی حاصل کرنے کے لیے ہاتھ کو دھونا، پیر کو دھونا، چہرے کو دھونا، مسح کرنا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، تو یہ سب چیزیں عقل میں آتی نہیں ہیں۔ تو بظاہر اگر ہم دیکھیں نا تو وضو کے اندر تو پانی کا ضیاع ہے، اور سردی کے موسم میں اعضاء کو مشقت کے اندر ڈالنا پایا جا رہا ہے۔ تو یہ چیز ایک عادت کے قبیل سے چیز ہے، عبادت کا معنی اس کے اندر ہے نہیں۔ نیز کبھی کبھی اس کے اندر حسن مفقود بھی ہوتا ہے کہ پانی کا ضیاع ہو جاتا ہے، اور سردی کے اندر اعضاء کو مشقت کے اندر ڈالنا پایا جاتا ہے۔ تو فی نفسی ہی عبادت کا معنی چونکہ اس کے اندر متحقق نہیں ہے، اس لیے اس کے اندر حسن اور خوبی دی ہے۔ لیکن جب ہم وضو کو نماز کے لیے شرط مانتے ہیں اور وضو کرتے نماز کے لیے، تو اس وضو کے اندر حسن آتا ہے نماز کا سبب ہونے کے واسطے سے۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ اے ایمان والو جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ رکھو تو وضو کر لیا کرو۔ وضو کس طرح کرنا ہے؟ اپنا چہرہ دھو لو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں پر مسح کر لو، اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، تو وضو کرنے کے بعد تم نماز پڑھو، ایسا اللہ نے قرآن کے اندر کہا ہے۔ تو چونکہ نماز کے لیے وضو سبب ہے اور نماز ایک عبادت ہے، عبادت مقصودہ ہے، عادت نہیں ہے۔ کوئی عادت کے طریقے پر سجدے، رکوع، ذکر اور تسبیح جس طرح مخصوص ہیئت کے ساتھ نماز میں ادا کی جاتی ہے، کوئی عادت نہیں ہے۔ یہ ہم اپنے نفس پر بوجھ ڈال کر مخصوص شکل اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کرتے ہیں تاکہ اللہ کے حضور یہ ہماری طرف سے ایک عبادت ہو جائے۔ تو یہ ایک مقصود عبادت ہے، اس کے اندر خیر ہے، جبکہ وضو اس طرح مقصود عبادت نہیں ہے، عبادت غیر مقصود ہے، یہ تو عادت بھی ہے، اور جو چیز عادت ہے وہ عبادت نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، الا یہ کہ اس کے اندر نیت کر کے اس کو عبادت بنا دیا جائے۔ تو وضو کے اندر حسن نہیں ہے، کیونکہ عبادت کا معنی اس کے اندر مکمل طور پر نہیں ہے۔ جب اس کے اندر حسن اور خوبی نہیں ہے تو ہم اس کو حسن بنفسی تو کہہ نہیں سکتے۔ لیکن جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت عظیم عبادت، نماز کے لیے مفتاح ہے، نماز کے لیے کنجی ہے، نماز کی یہ چابی ہے، نماز بغیر طہارت کے ہم ادا نہیں کر سکتے، بغیر طہارت کے نماز غیر معتبر ہوتی ہے، تو پھر
नमाज के वास्ते की वजह से, नमाज का सबब होने के ज़रिए वज़ू के अंदर हुस्न आता है। तो ये एक ऐसा मामूर भी हुआ जिसके अंदर खूबी अच्छाई आई तो है, लेकिन ज़ात की वजह से नहीं, गैर की वजह से, तो ये हसन लिगैरी हुआ ना। अब मैंने ये बात आप लोगों के सामने बयान की कि हसन लिगैरी जो है ना, इसकी दो किस्में। एक किस्म तो वो है कि गैर जिसके वास्ते से मामूर बिही में खूबी आई है, मामूर बिही के अदा करने से खुद ब खुद अदा ना होता हो, बल्कि उसको मुस्तकिल तौर पर अदा करना पड़ता हो। जैसे हम देखते हैं कि नमाज जो गैर है, इसके वास्ते से वज़ू के अंदर खूबी आई है, तो अब वज़ू अदा करने से क्या नमाज अदा हो जाएगी? वज़ू कर लिया और नमाज हो गई, कितना अच्छा होता कि वज़ू कर लेने से नमाज हो जाती। नहीं, वज़ू करते न, वज़ू करने के बाद फिर नमाज पढ़नी पड़ती है। तो हसन लिगैरी की एक किस्म ये है, मामूर बिही के अदा करने से मकसूद खुद ब खुद अदा ना हो, बल्कि मामूर बिही यानी वज़ू को अलहदा अदा करना पड़े और मकसूद यानी नमाज को अलहदा अदा करना पड़े। इसकी एक और मिसाल सई इलल जुमुआ, जुमा की तरफ सई करना, ये भी हम देखते हैं। तो मामूर बिही अल्लाह ने इसका हुक्म दिया है। सूरह जुमुआ की आयत नंबर 9 में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्औ इला ज़िक्रिल्लाह। ए ईमान वालो, जब जुमा की नमाज के लिए तुमको अज़ान दी जाए तो फिर अल्लाह के ज़िक्र और अल्लाह के खुतबे की तरफ लपको, सई करो। इस आयत के अंदर अल्लाह ने हमको जुमा के लिए सई करने का हुक्म दिया है, तो मामूर भी हुआ। लेकिन अब हम देखते हैं सई करना ये फ़ी नफ्स एक ऐसा काम नहीं जिसके अंदर अच्छाई और खूबी हो, वरना तो फिर तुम जहाँ कहीं भी सई करो ये अच्छी बात हो जाएगी। सई किसको कहते हैं? कदम मुंतकिल करने का नाम सई है। कदम मुंतकिल करने का नाम सई है। ये आदत के तरीके पर भी होती है। आदमी अपनी दुकान जाता है चलते चलते, ये सही। आदमी कारोबार करता है, उसके लिए चल कर जाता है, सवारी लेकर जाता है, जो भी हो एहतमाम करता है उसके लिए, तो ये भी क्या है? सही। तो सही आदत के तरीके पर होती है। आप समझे, इसके अंदर इबादत का माना फ़ी नफ्सी ही मकसूद नहीं, तो इसके अंदर खूबी ज़ात के एतबार से नहीं है, बल्कि कभी कभी तो होता ये है कि आदमी सही करता है तो सही करके बहुत थक जाता है, बदन को मशक्क़त में डालता है। न कभी कभी जुमा के अंदर जामे मस्जिद तक सही करने के लिए आदमी जाता है तो पसीने से शराबुर हो जाता है। अब बदन को इतनी तकलीफ़ पहुंचाना मुनासिब है? तो इसकी वजह से कभी कभी बदन को तकलीफ़ पहुंच जाती है। तो इसके अंदर हुस्न ज़ात के एतबार से नहीं है। हाँ, लेकिन जब हम देखते हैं ना कि ये सही जो हो रही है वो जुमा की नमाज़ अदा करने के लिए हो रही है, जुमा की सलात अदा करने के लिए ये सही हो रही है, तो फिर जो जुमा की नमाज का सबब बन रहा है ना, मुसब्बब की वजह से उसके अंदर हुस्न आएगा। कि अगर सही नहीं करोगे तो फिर जुमा की नमाज किस तरह अदा करोगे? सही कुछ ना कुछ दर्जे के अंदर तो करनी है। तो ये चूँकि जुमा की नमाज का सबब है ना, तो जुमा की नमाज की वजह से सही के अंदर हुस्न पैदा होगा और इसके अंदर खूबी आएगी। क्योंकि जुमा की नमाज आदत नहीं है, ये इबादत है, फ़ी नफ्सी ही मकसूद है। कितनी आलीशान इबादत कि अव्वल ता आखिर ज़िक्र और हम्द के अंदर पूरी इबादत गुजरती है। आदत नहीं होती जुमा की नमाज को अदा करना, ये इबादत है ये। तो इसके अंदर हुस्न था और इसका सबब चूँकि सही है, इसलिए सही के अंदर हुस्न आया गैर के वास्ते से। अब हम देखते हैं कि सही इलल जुमा हसन लिगैरी है, लेकिन इसको अदा करने से क्या जुमा की नमाज अदा हो जाती है? इसको अदा करने से जुमा की नमाज अदा नहीं होती, बल्कि सही करने के बाद मुस्तकिल तौर पर जुमा की नमाज को हमको अदा करना पड़ता है। तो ये हसन लिगैरी की पहली किस्म के अंदर दाखिल है। हसन लिगैरी की दूसरी किस्म वो मामूर बिही है कि मकसूद मामूर बिही को अदा करने से खुद ब खुद अदा हो जाता है। यानी वो गैर जिसके वास्ते से मामूर बिही के अंदर खूबी आई है, मामूर बिही के अदा करने से वो गैर खुद ब खुद अदा हो जाता है, उसको मुस्तकिल तौर पर अदा करने की ज़रूरत नहीं।
मामूर बिही के अदा करने से मकसूद खुद ब खुद अदा हो जाता है। ऐसा नहीं कि मामूर बिही को अलहदा अदा करना पड़ेगा, घेर को अलहदा अदा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं, बल्कि मामूर बिही को हम अदा करेंगे, साथ साथ घेर भी अदा हो ही जाएगा, मकसूद भी अदा हो जाएगा। ये दूसरी किस्म है। इसकी मिसाल जैसे हुदूद और कफ़ारात, जिहाद। अब ये किस तरह से तफसील इसके आगे आने वाली है, वहाँ पर ही हम इसके मुतालिक बहस करेंगे। एक वजाहत मैं आप लोगों के सामने कर लूँ, वो ये है कि जुमा के दिन जुमा की नमाज के लिए हमको सही करना है। अल्लाह ने हमें इस बात का हुक्म दिया है, ठीक है। लेकिन सही से मुराद यहाँ पर दौड़ना नहीं, अगर से लुगी माना सही का दौड़ना होता है, यानी जुमा की नमाज अदा करने के लिए जामे मस्जिद की तरफ दौड़ना ज़रूरी नहीं है कि लोग दौड़ दौड़ कर जामे मस्जिद पहुँचे, जॉगिंग करके जामे मस्जिद पहुँचे, ये शरीयत में मतलूब नहीं, बल्कि चलना और जुमा की तैयारी करना यहाँ पर मुराद है। एहतमाम बतलाने के लिए दौड़ने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, वरना हकीकत में दौड़ना नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इससे मना किया। बुखारी के अंदर हज़रत अबू कतादा हारिस इब्ने रिबई की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इज़ा आतीतुमुस्सलात फ़अलैकुम बिस्सकीना फमा अदरकतुम फसल्लू वमा फातकुम फ़अतिम्मू। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब तुम नमाज़ पढ़ने के लिए आओ ने, तो तुम पर सुकून वक़ार लाजिम है। रकात मिल जावे तो बहुत अच्छा, न मिले तो मशबूक होकर पढ़ लेना। लिहाजा जब हम जुमा के लिए सही करेंगे तो सही से मुराद दौड़ना नहीं है, बल्कि चलना और जुमा की तैयारी करना मुराद है। एहतमाम के लिए सही का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। अब ये सही कब करनी है, तो आयत के अंदर है, ए ईमान वालो, जब जुमा की अज़ान दी जाए तब तुम सही करो। अब जुमा की अज़ान तो दो होती है, एक अव्वल और एक खुतबे से पहले की अज़ान। तो कौन सी अज़ान यहाँ पर मुराद है, अव्वल अज़ान या सानी अज़ान? तो सानी अज़ान मुराद है। आयत में खुतबे की अज़ान मुराद है, अज़ान अव्वल मुराद नहीं। लिहाजा जब खुतबे की अज़ान दी जाए ने, तब सही हम पर लाजिम हो जाती है। अब तब हमको सही करना ज़रूरी हो जाता है। हाँ, आदमी अगर उससे पहले सही कर ले अज़ान अव्वल के वक्त ही, तो बहुत अच्छा, बड़े फ़ज़ाइल है इसके। लेकिन सही करना ज़रूरी और लाजिम उस वक्त होता है जब खुतबे की अज़ान दी जाए। हाँ, लेकिन हुर्मत बे में अज़ान अव्वल का एतबार होता है। हुर्मत बे में अज़ान अव्वल का एतबार होता है, यानी बे करना हराम हो जाता है अज़ान अव्वल से, ठीक है। फ़र्क फ़कत इतना है कि अज़ान सानी में हुर्मत बे का हुक्म कतई होता है और अज़ान अव्वल में हुर्मत बे का हुक्म ज़न्नी होता है, क्योंकि इश्तिराक इल्लत से हुक्म में इश्तिराक होता है। जुमा के दिन अज़ान क्यों दी जाती है? इसलिए दी जाती है ताकि लोग कारोबार छोड़ें और जुमा के लिए हाजिर हों। 2 मरतबा दी जाती है ताकि लोग कारोबार छोड़कर एहतमाम से जुमा के अंदर हाजिर हों। तो अज़ान सानी जो दी जाती है वो इसलिए दी जाती है ताकि लोग जुमा के अंदर हाजिर हों। यही वजह अज़ान अव्वल के मुताल्लिक है कि अज़ान अव्वल भी इसीलिए दी जाती है ताकि लोग जुमा के अंदर हाजिर हों। तो चूँकि अज़ान अव्वल अज़ान सानी की इल्लत एक ही है न, तो हुक्म के अंदर भी इश्तिराकी होगा। अज़ान सानी के वक्त जिस तरह सही करना ज़रूरी और बे को छोड़ना बहुत लाजिम, हत्ता कि अगर किसी ने खरीद व फ़रोख्त कर ली ऐसी जो सही से माने है तो ये हराम है। तो अज़ान अव्वल का भी हुक्म हुर्मत बे के मामले में ऐसा ही होगा कि अगर कोई आदमी अज़ान अव्वल के बाद कुछ खरीद व फ़रोख्त करता है और ऐसी खरीद व फ़रोख्त करता है तो सही से माने है, तो ये भी उसके लिए हराम होगी। हाँ, लेकिन इसकी हुर्मत ज़न्नी होगी, जबकि अज़ान सानी के वक्त बे जो साबित होती है, उसकी हुर्मत जो साबित होती है वो हुर्मत बे कतई होगी। खुलासा क्या निकला? खुलासा ये निकला कि आयत में खुतबे की अज़ान मुराद है कि अगर खुतबे की अज़ान दी जाए तो उस वक्त आदमी पर सही करना लाजिम और ज़रूरी होता है। अज़ान अव्वल के वक्त आदमी सही करना शुरू कर दे तो बहुत अच्छा है, बल्कि हुर्मत बे का ताल्लुक़ अज़ान अव्वल ही से है।
کیونکہ علت کے اندر اشتراک حکم میں اشتراک کا تقاضا کرتا ہے۔ ہاں البتہ فقط فرق اتنا ہے کہ اذان اول کے وقت حرمت بے کا مسئلہ ظنی ہے اور اذان ثانی کے وقت حرمت بے کا مسئلہ قطعی ہے۔ اس کے بعد تو بالکل بھی اگر کوئی آدمی خرید و فروخت کرے ایسی تو صحیح سے مانے ہو تو اس کی اجازت آدمی کو حاصل نہیں ہوگی۔ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ الحسن لغیرہ، دوسری قسم حسن لغیرہ ہے، وہ مأمور بھی جو اچھا ہو غیر کے واسطے سے، اس کو حسن لغیرہ کہتے ہیں۔ اس کی مثال جمعہ کی طرف صحیح کرنا ہے اور نماز کے لیے وضو ادا کرنا ہے۔ یقیناً صحیح یہ اچھا ہے جمعہ کی ادائیگی کا سبب ہونے کے واسطے سے، اور وضو اچھا ہے اس کا نماز کی کنجی ہونے کے واسطے سے۔ اب وہ حکم حاضر نو سے صاحب اصول شاشی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ حسن لغیرہ کا حکم کیا ہے۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ مأمور بھی کا حسن باقی رہتا ہے جب تک کہ واسطہ باقی رہتا ہے، لیکن واسطہ جب ساکت ہو جاتا ہے تو مأمور بھی کا حسن بھی ساکت ہو جاتا ہے۔ مأمور بھی حسن لغیرہ کا حکم کیا ہے کہ اس کے اندر جو خوبی اور اچھائی ہے یہ باقی رہتی ہے جب تک کہ واسطہ باقی ہو۔ اگر واسطہ ساکت ہو جائے، مقصود ساکت ہو جائے، تو پھر اس کے ساکت ہو جانے کی وجہ سے مأمور بھی حسن لغیرہ کا حسن بھی ساکت ہو جاتا ہے۔ جیسے مثلا صحیح واجب ہوتی ہے اس وقت جب آدمی پر جمعہ ادا کرنا فرض ہو، تو وہ جمعے کی ادائیگی کے لیے صحیح کرے گا، یہ اس پر واجب ہے۔ لیکن اگر کسی پر جمعہ کی نماز واجب ہی نہیں ہے، مثلا وہ بیمار ہے یا مسافر ہے، اس پر جمعہ واجب نہیں ہے، تو پھر صحیح بھی اس کے لیے واجب نہیں ہوگی۔ کیوں؟ صحیح کے اندر حسن آیا تھا اس لیے کہ اس سے جمعہ کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے، تو جب جمعہ کی ادائیگی آدمی صحیح کے ذریعے سے کرے گا تو صحیح کے اندر حسن باقی رہے گا۔ اب آدمی جمعہ کی ادائیگی کب کرے گا؟ جب جمعہ اس پر واجب ہو۔ تو اگر وہ شخص جس پر جمعہ واجب ہے وہ صحیح کرتا ہے جمعہ کی ادائیگی کے لیے، تو اس کا صحیح کرنا اچھا ہے، عبادت ہے، اور صحیح اسی آدمی پر واجب ہے جس پر جمعہ کی نماز واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص مریض ہے یا مسافر ہے کہ اس پر نماز جمعہ واجب نہیں، تو جمعہ کی ادائیگی کرے گا بھی نہیں، وہ واجب نہیں ہے تو نہیں کرے گا نا۔ تو جب جمعہ کی ادائیگی ہی اس پر واجب نہیں، تو جو صحیح جمعہ کے لیے کرنی ہوتی ہے، لازم ہوتی ہے، ضروری ہوتی ہے، وہ بھی اس پر لازم اور ضروری نہیں ہوگی، کیونکہ صحیح کا حسن آ رہا تھا جمعہ کی ادائیگی کی وجہ سے۔ تو جمعہ کی ادائیگی ہی ساکت ہو گئی تو اب صحیح بھی ساکت ہو جائے گی۔ اسی طرح وضو ادا کرنا اس آدمی کے لیے ضروری ہے جس کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کے لیے نماز پڑھنا ضروری نہیں تو وہ نماز نہیں پڑھے گا، نماز نہیں پڑھے گا تو وضو کرنا بھی اس پر لازم نہیں، کیونکہ وضو کے اندر حسن آ رہا تھا نماز کی وجہ سے، لہٰذا نماز ہے تو وضو ہے، نماز نہیں تو وضو بھی واجب نہیں۔ لہٰذا حائضہ عورت، وہ عورت جو نفاس کے اندر مبتلا ہے، ان کے لیے وضو کرنا واجب نہیں ہوگا۔ نابالغ آدمی ہے اس کے لیے وضو کرنا واجب نہیں ہوگا، کیونکہ نماز ہی اس پر واجب نہیں ہے، اور وضو کا وجوب ہو رہا تھا نماز کی وجہ سے۔ نماز ہی جب واجب نہیں تو وضو بھی واجب نہیں ہوگا۔ اگر کسی آدمی نے جمعہ کی طرف صحیح کی اور پھر وہ جامع مسجد کے اندر بیٹھ گیا، اب وہ جامع مسجد کی طرف بیٹھا، نماز کا انتظار کر رہا تھا کہ جمعہ کے قائم ہونے سے پہلے ہی، اقامت سے پہلے ہی جامع مسجد کے علاوہ اس کو کسی دوسری جگہ مجبور کر کے لے جایا گیا اور دوسری جگہ اس کو پہنچایا گیا، تو اب اس آدمی کے لیے دوبارہ صحیح کرنا لازم ہوگا۔ صحیح کے اندر حسن اس وقت ہے جب مقصود اور غیر اس سے ادا ہو۔ صحیح کے اندر حسن اس وقت ہے جب مقصود اور غیر اس کے ذریعے
ادا ہو۔ جمعہ کی طرف سعی آدمی اس لیے کرتا ہے تاکہ جمعہ کی نماز ادا ہو، تو جمعہ کی نماز ادا ہوگی تبھی اس کی جو سعی ہے وہ مقبول ہوگی اور یہ ذمہ اس کے گردن سے ساقط ہوگا۔ اگر کسی آدمی نے سعی کر لی لیکن جمعہ کی نماز ابھی تک اس نے ادا کی نہیں ہے، ادائیگی کے واقع ہونے سے پہلے ہی مجبور کر کے اس کو جامع مسجد کے علاوہ کسی دوسری جگہ لے جایا گیا، تو اب چونکہ جمعہ کی نماز ادا ہوئی نہیں ہے اور فی نفسی سعی کے اندر تو کوئی حسن نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں ہے، تو اب دوبارہ اس پر سعی کرنا لازم ہوگا تاکہ سعی کا جو اصل مقصد ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر حسن آیا یعنی جمعہ کی ادائیگی وہ واقع ہو جائے۔ وہ بھی تک واقع ہوئی نہیں ہے تو سعی کا ذمہ گردن سے ساقط کس طرح ہو سکتا ہے؟ جبکہ سعی کے اندر حسن آیا ہی اس لیے ہے تاکہ اس کے ذریعے سے جمعہ کی ادائیگی ہو۔ تو اگر کسی نے سعی کر لی لیکن ابھی تک مقصود اور جمعہ کی ادائیگی مکمل ہوئی نہیں ہے تو فی نفسی سعی کے اندر تو کوئی حسن اور خوبی نہیں جب تک کہ جمعہ کی ادائیگی اس کے ذریعے نہ ہو، تو واپس اس کو سعی کرنی پڑے گی اگر جمعہ کی ادائیگی کسی وجہ سے ہو نہ سکی پہلی سعی کے بعد، تو واپس وہ سعی کرے گا، جمعہ کی ادائیگی کرے گا، پھر اس کی سعی کے اندر حسن آئے گا اور اس کا ذمہ گردن سے فارغ ہوگا۔ اگر کوئی شخص جامع مسجد میں پہلے ہی سے معتکف تھا، اذان سے پہلے ہی وہ معتکف تھا جامع مسجد کے اندر، تو اب اذان جب ہو تو اس کو مستقل واپس سعی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سعی اس سے ساقط ہو جائے گی کیونکہ سعی اس کے ذمہ لازم اس لیے تھی تاکہ جمعہ کی ادائیگی ہو سکے۔ جب یہاں پر یہ جامع مسجد میں پہلے ہی سے معتکف ہے تو سعی کے بغیر جمعہ ادا ہو ہی جائے گا، تو اصل مقصود ادا ہو ہی رہا ہے، تو پھر ہم سعی کو لازم آدمی پر قرار نہیں دیں گے، سعی اس پر لازم نہیں ہوگی۔ اگر کوئی آدمی پہلے سے جامع مسجد کے اندر معتکف ہے، اعتکاف کیے ہوئے ٹھہرا ہوا ہے، تو سعی اس سے ساقط ہو جائے گی کیونکہ سعی کے اندر حسن آیا ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے جمعہ کی ادائیگی ہوتی ہے۔ یہ جمعہ کی ادائیگی کا سبب ہے اس لیے یہ کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن جب جمعہ کی ادائیگی اس کے بغیر ہو رہی ہے آدمی کا پہلے سے مسجد کے اندر معتکف ہونے کی وجہ سے، تو اب سعی اس سے ساقط ہو جائے گی، اصل مقصود کی ادائیگی اس کے بغیر ہو رہی ہے اس لیے اس کی اب کوئی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی آدمی وضو کر کے فارغ ہوا، پھر وہ مسجد میں گیا، نماز کا انتظار کر رہا تھا، لیکن پھر نماز کی ادائیگی سے پہلے اس کو حدث لاحق ہو گیا، اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو اب کیا دوبارہ اس پر وضو کرنا واجب ہوگا؟ دوبارہ اس پر وضو کرنا واجب ہوگا کیونکہ اس نے وضو کیا تھا نماز کی ادائیگی کے لیے، اس کے وضو کے اندر حسن آیا تھا تاکہ اس کے ذریعے مخصوص نماز کی ادائیگی ہو۔ جب اس نماز کی ادائیگی سے پہلے ہی وضو اس کا ٹوٹ گیا تو مقصود ادا نہ کرنے کی وجہ سے، مقصود ادا نہ کرنے کی وجہ سے اس وضو کا جو حسن ہے وہ ختم ہو گیا، اب واپس وضو کرنا پڑے گا تاکہ حسن باقی رہے اور ذمہ آدمی کا بری ہو۔ اور اگر کوئی آدمی پہلے ہی سے وجوب نماز کے وقت متوضی ہی تھا، وضو کر چکا تھا، وہ با وضو تھا، تو اب اس کے لیے دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں۔ تجدید وضو کیوں کرنا ضروری نہیں جب اصل مقصد حاصل ہو ہی رہا ہے؟ تو پھر اب وضو کا بھی جو حسن تھا وہ اس لیے تھا تاکہ اس سے نماز کی ادائیگی ہو، جب پہلے سے وہ وضو ہے اور نماز کی ادائیگی مقصود حاصل ہو ہی رہا ہے تو اب واپس وضو کی ضرورت نہیں ہے، اس وضو کے اندر کوئی حسن نہیں ہوگا۔ تو یہ حسن نگیری کا حکم تھا جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا، سمجھے؟ حسن نگیری کا حکم یہ ہے کہ مأمور بھی حسن نگیری ساقط ہو جاتا ہے اس واسطے کے ساقط ہونے کی وجہ سے جس کی وجہ سے مأمور بھی کے اندر حسن آیا ہے۔ اگر واسطہ ہی ساقط ہو جائے تو مأمور بھی کا حسن بھی ساقط ہو جائے گا، یہاں تک کہ سعی اس شخص پر واجب ہے جس پر جمعہ ہو، سعی اس آدمی پر واجب نہیں ہے جس پر جمعہ نہ ہو۔
وضو واجب ہوتا ہے اس آدمی پر جس کے ذمہ نماز ضروری ہو، اس آدمی پر وضو واجب نہیں ہوتا جس پر نماز ضروری نہیں۔ اگر کسی نے جمعہ کی طرف صحیح کر لی لیکن پھر جمعہ کی ادائیگی سے پہلے ہی جامع مسجد کے علاوہ اس کو دوسری جگہ مجبور کر کے لے جایا گیا تو اس پر دوبارہ صحیح کرنا واجب اور ضروری ہے، کیونکہ صحیح کا جو مقصد تھا یعنی جمعہ کی ادائیگی وہ حاصل ہوئی ہی نہیں ہے۔ جب حاصل ہوا ہی نہیں ہے تو صحیح جو اس نے پہلے کی تھی اس کا حسن باقی رہا ہی نہیں۔ مقصد کی ادائیگی جب ہوئی ہی نہیں ہے تو اس کا حسن باقی رہا ہی نہیں، ذمہ اب کس طرح ادا ہوگا؟ اس لیے واپس صحیح اس پر لازم ہوگی تاکہ اس کے ذریعے جمعہ کی ادائیگی ہو اور اس کی گردن سے ذمہ بڑھی ہو۔ اور اگر کوئی آدمی پہلے سے جامع مسجد میں معتکف تھا تو صحیح اس سے ساکت ہو جائے گی، کیونکہ یہاں صحیح کا جو مقصد ہے وہ خود بخود حاصل ہے اور وہ نماز جمعہ کے وقت جامع مسجد میں حاضر رہنا ہے، تو اب واپس صحیح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس میں کوئی حسن باقی نہیں رہے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے وضو کیا اور نماز کی ادائیگی سے پہلے اس کو حدث لاحق ہو گیا تو اب اس پر دوبارہ وضو کرنا واجب ہے، کیونکہ مقصد جو وضو کا تھا وہ حاصل ہوا نہیں۔ جب حاصل ہوا نہیں تو جو پہلے وضو کیا تھا اس کا حسن باقی نہ رہا اور اس کے ذریعے سے ذمہ فارغ ہوا نہیں، اس لیے ذمے کو فارغ کرنے کے لیے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا اور دوبارہ نماز ادا کرنی پڑے گی اور مقصد اس کو حاصل کرنا پڑے گا۔ اور اگر وہ نماز کے وجوب کے وقت متوضی تھا، پہلے سے وضو والا تھا، تو اب اس پر نیا وضو کرنا ضروری نہیں، کیونکہ مقصد حاصل ہے، یعنی نماز کے وقت با وضو رہنا۔ جب مقصد حاصل ہی ہے تو اب دوبارہ وضو کرنے کے اندر کوئی حسن باقی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اب ذمہ فارغ ہوگا اسی وقت جب تم وضو کرو، نیا وضو کرو۔ نہیں، مقصد حاصل ہو رہا ہے تو اب دوبارہ نیا وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔